فلک قربان زمین قربان سمندر کشتیاں قربان محمد مصطفیٰ پر گل بہاروں تتلیاں قربان. سیدنا امیر معاویہ اور بڑی مثالیں انشاءاللہ یہ ادھار سے ہی پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ساری باتیں آپ کے کام کی ہیں. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لیے سب سے بڑی بات، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، باقی باتوں کو چھوڑیں، وہ بہترین قسم کے گورنر تھے، بہترین قسم کے امیر المومنین تھے، بہترین قسم کے منتظم تھے، یہ کیا وہ کیا، بہترین قسم کے جرنیل تھے، وہ جناب تہجد گزار تھے، یہ تھے وہ تھے فلاں تھے. ساری باتیں ترازو کے ایک پلے پہ رکھی جائیں، سیدنا امیر معاویہ کا صحابی ہونا دوسرے پلے پہ رکھا جائے، اللہ کی قسم یہ صحابی ہونا ساری خوبیوں پر بھاری ہے. اسی لیے میرے استاد علامہ ڈاکٹر خالد محمود اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی صحابہ کے متعلق آپ سے کہے نا جی اے گل کیتی ایاں کیتا اے ہویا اے ہویا اے ہویا انہاں اے کیتا سننے کے بعد سن کر 2 گھنٹے اس کو بولنے دو، آخر میں اٹھتے ہوئے یہ کہہ دیا کرو یار تو مجھ گلاں کیتیاں مجھ مڑا مغز چٹیا لیکن تھے تو وہ صحابی. بس اتنی بات کہہ دو یہ جوتوں سے رسید ہو جائے گا. بس آخر میں جاتے جاتے یہ کہہ دو وہ کیا تھے، پھر بھی کیا تھے صحابی. اچھا تسوں کو ایک اور مزے دی گل کرا، دیکھو گل سنو، صحابہ کرام نمازی نہیں تھے؟ بولو نا، تھے لیکن نمازی نہیں کہتے. حاجی نہیں تھے، غازی نہیں تھے، شہید نہیں تھے، ولی نہیں تھے. آج مولویاں نال اتنے لمے لقب این کی نہیں، خطیب نقطہ دان، توتی پاکستان، پتہ نہیں بلبل چمستان، پتہ نہیں کہ واعظ خوش بیان، پتہ نہیں کتنے بڑے لقب ہوتے ہیں. تو کدے مولویہ دا نا صرف تسی چاہ کنو نا مولوی امجد سعید تو اس تا منہ ہی اسی جی چوپے دا عام ہوندہ ہے. وہ پہلے اپنے لقب پڑھ دے پیچھے اپنا نام پڑھ دے. یا اللہ تو رحم کر. اسی پتہ نہیں کہ کچھ تے جدو تسی حضرت ابوبکر دا نا کہتے حضرت ابوبکر، تسی حضرت امجد آ چھوڑو نا اس دی طبیعت خراب ہو گئی. ایک کیتے ہو جانے نہ علامہ نہ فہمہ نہ قدوت العلماء. واسطے ایک رشتہ دار ہے پوچھتا ہوں ہے قدوت العلماء کیا ہو؟ یہ لوگ تو کو مچ آختے ہیں میں جڑا سٹیج ہے تو کدے ہے تو لگے ڈازی وہ قدوت العلماء ہے. اساں کچھ اور معاملہ بڑھا گئے تھے. تو سب سے بڑی خوبی آپ دیکھیں صحابی کو مجاہد نہیں کہتے، غازی نہیں کہتے، نمازی نہیں کہتے، حاجی نہیں کہتے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہونا ساری خوبیوں پر بھاری ہے. اور جی ہاتھیے دے پیرا تلے سارا کچھ آگے دے. اللہ اکبر، یہ صحابی ہونا ساری خوبیوں سے بڑی خوبی ہے. ہمارے ہاں ایک پہلی ہے علماء میں کہ ایجا جنا دسو جس ایک نماز نہ پڑھی ہوئے ہے، ایک روزہ نہ رکھے ہوئے ہے، ایک واری تلاوت نہ کیتی ہوئے ہے، کچھ بھی نہ کیتا ہوئے ہے، صرف اس حضور دا چہرہ دیکھے تے کلمہ پڑھے تو بڑے بڑے ولیاں تے کتباں تے غوثاں تے ابدالاں تے حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ تے امام شافی تے امام مالک تے احمد بن حنبل تے امام غزالی تے بڑے بڑے لوگوں کو اگے نکل گئے. روزہ ایک نہیں رکھیا، نماز ایک نہیں پڑھی، حج ایک نہیں کیتا، عمرہ ایک نہیں کیتا. ایجا جانا دسو اے شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی اگے، جنید بغدادی کو بھی اگے، معین الدین چشتی اجمیری کو بھی اگے. اللہ اکبر. اس کا جواب سیرت مصطفیٰ بے حضرت کاندل بھی لکھتے ہیں وہ اسود رائی ایسا. اللہ اکبر. جو آئے اور آ کر رسول اللہ کو تلاش کیا کہ کہاں ہے، جب رسول اللہ کو خیمے میں دیکھا
عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں. حضور نے کلمہ پڑھایا. اللہ اکبر. کہنے لگے مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا نماز کا وقت نہیں، تجھے نماز پڑھاتا، حج کا موسم نہیں اور تجھ سے حج کراتا، زکوٰۃ صاحب نصاب نہیں اور تجھ سے زکوٰۃ دلواتا. ابھی تو ایک عمل جاری ہے جو جہاد کا عمل ہے. وہ تلوار لی، میدان جہاد میں گیا، جام شہادت نوش کیا اور بعد میں آنے والے بڑے بڑے ولیوں پر سبقت لے گیا. یہ ہے صحابی. یہ کیا ہے؟ صحابی. یہ کیا ہے؟ صحابی. اور دوسری بات سنو، صحابی زورا نال باڑے بھی کوئی نہیں ہکتا. اللہ اکبر. مولوی باڑکتے، مفتی باڑکتے، قاضی باڑکتے، گل سنو، سکالر باڑکتے، وکیل باڑکتے، جرنل باڑکتے، میجر باڑکتے، کرنل بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. او خدا کے بندو، اگر کوئی صحابی بن سکتا، ابو حنیفہ صحابی ہوتے، کوئی صحابی بن سکتا، امام شافعی صحابی ہوتے، کوئی صحابی بن سکتا، احمد بن حنبل صحابی ہوتے، کوئی صحابی بن سکتا، امام محمد صحابی ہوتے. صحابی بننا یہ اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی عطا میں ہوتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے محمد کا صحابی بنا دیتا ہے. یہ تو اللہ کی عطا ہے. یہ تو انسان کے اپنے اور جڑی گل اختیارہ پہ ہے ہی نہیں ہو. ظالم دے پترو اس تے کی سڑ دے ہو. اس واسطے گڑیاں پہ لکھے تو ہوندہ نا سڑیا نہ کر دعا کریا کر. اب میں نے تو عجیب بات دیکھی حضرت قاضی صاحب، قرآن پاک میں جب بھی کسی نبی سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ نے فوراً نبی کا نوٹس لے لیا. قرآن بھرا پڑے ایسی مثالوں سے. حتیٰ کہ ایک مثال حضور سرور کونین کی. مکہ کے مشرک یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئیں بیٹھیں، کیا کریں؟ ادھر آپ نے بکریاں چرانے والا ابو ہریرہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ادھر ہمارا کنڈری سلمان فارسی بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ادھر سامنے فلاں بٹھایا فلاں بٹھایا. ہم کس طرح آپ کے پاس ہیں؟ ہم تو مکہ کے جاگیردار ہیں، مکہ کے خان ہیں، مکہ کے نواب ہیں. حضور نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آؤ، میں تمہارے لیے علیحدہ کوئی خواص کا حلقہ قائم نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی نہیں آ سکتے. ایک دفعہ حضور کو اکیلے دیکھا، آگے گھیر لیا. آج حضور اکیلے ہیں، کتنے آرامیہ سے، دماغہ بھی کتنا تکبرہ سا. ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، کہ جی بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے. یہ ابو ہریرہ، یہ بلال، یہ سلمان فارسی، یہ فلاں، یہ کوئی موچی، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں. اس قسم کا ذہن اس وقت بھی خناس بھرا ہوا تھا. حضور کے پاس آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں شروع ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، عروج پر تھی باتیں. اتنے میں آقا دو جہاں کے ایک صحابی آ گئے. نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے آگے. یہ بڑے بڑے خراٹ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو رسول اللہ کے دربار میں آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لکڑی کے سہارے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، برانا پا مفلوق الحال. آئے آ کے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے، عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو سدے کان کی چاہے گے آستے آستے اکابر دا عقیدہ ہے. جڑا اتھو پڑھ دے انہوں کو پچایا جل دے، جڑا اتھے پڑھ دے سن دے بھی ہیں جو آپ ہی میں تو سب کو کیا سمجھاؤں. اے عقیدہ رکھو اور ہر ویلے دعا کر دے کرو اللہ اکابر نال وابستہ رکھے. ہاں اکابر کو لو جڑا ترٹ گیا نا، تے جڑا اکابر کو پونکتا ہے نا وہ قیامتی تک پونکتا 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 ہی رہسی، پونکتا پونکتا مرسی. کل پونکتا پونکتا اٹھتی
تے پونکتا پونکتا جہنم میں جلدا رہسی استے سارے اکابر ولی اللہ سے اے یاد رکھیو اور اساں دیکھے ان یہ زبانہ باہر نکلی ہیں جڑے پونکتے ہیں ان یہ زبانہ باہر نکل سن. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, سنیں توجہ کیجئے. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی, یہ اس وقت نہ آتے تو اچھا ہوتا, کیونکہ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے. ادھر دل میں بات آئی, ادھر ماتھے پہ بل پڑا. کس کے؟ آقا دو جہاں کے. اس وقت نہ آتے تو اچھا ہوتا, ماتھے پہ تیوری چڑھائی. صحابی کو اجازت نہیں ملی, وہ واپس ہو گئے. جو ہی وہ واپس پلٹے, سنیں اللہ اکبر, خدا کے عرش پہ بھوچال آ گیا. جبرائیل کو طلب کیا اللہ کی بارگاہ میں. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا عرش پر تو جبرائیل طلب ہوتے ہیں, جب فرش پر حضور کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بلال طلب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جبرائیل کو طلب کیا, یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا جاؤ, میرے رسول کا نابینا صحابی اپنے گھر میں داخل نہ ہو, تم پہلے محمد مصطفیٰ پر سورہ عبس لے کے اتر جاؤ. صحابی آئے, جبرائیل آئے. ہاں جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے. کیسے بھیجا؟ فرمایا بس وتولا ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور میرے پیغمبر تو نے تیوری چڑھائی, تیرے دربار میں تیرا نابینا صحابی آیا. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. تجھے کیا پتا یہ دل کے تزکیے کے لیے آ رہا تھا, مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا تھا. لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنى فانت له تصدى وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعى. واہ نبی دے صحابیو, اللہ دی قسمیں خدا عرش تے تس تے ٹرنا دا ذکر بھی کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ. خدا ٹرنا ہی دا ذکر نہیں کرتا بلکہ دل دی کیفیتاں بھی خدا دستا ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. آگے اللہ اکبر. پھر گل حضرت معاویہ دی آگے. گل سنو بات سنیں. اللہ اکبر. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے بلال کو طلب کیا. فرمایا بلال جلدی جاؤ تاکہ عبداللہ ابن ام مکتوم گھر نہ پہنچے. گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے اس کو اٹھا کر میری مجلس میں پہنچا دو. سیرتی میں ایک کتابہ میں پڑھے حضرت بلال آخر تو ہولے ہولے ٹر دیں. نبی علیہ السلام سے بڑی تیزی کی تھی ایسی, اور میں تو کو اپنے کناڑے دے میں پرت کے دے میں کھڑنا. اللہ اکبر. اپنے کندھے پہ اٹھا کر
سیدنا بلال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو لائے اور رسول اللہ کے سامنے بٹھا دیا. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ مڑے کو کوئی غلطی ہو گئی؟ آخر توڑے کو کوئی غلطی نہیں ہوئی. اللہ تو کوئی اجازت نہ ملی، تو واپس مڑ کے گئے، او خدا دے عرش تے پکام ہو گیا، بھوچال آ گیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. تو میں عرض یہ کر رہا، میں آخری 2 گلاں کر کے بس گل مکانا.